سورۃ النساء کی آیت نمبر 88۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ سورۃ النساء کے اس 12ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی منافقت کو آشکار کیا ہے اور مسلمانوں کو ایسے منافقوں سے ہوشیار اور خبردار رہنے کی ہدایات ارشاد فرمائی۔ مدینہ منورہ میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہاں پر آپ کا واسطہ جہاں ایک طرف سخت اور ضدی قسم کے کافروں سے تھا جن کو یہودی کہا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف ایسے لوگوں سے بھی واسطہ بڑھا کہ جنہوں نے بظاہر تو کلمہ پڑھا، اسلام کے کچھ مفادات لینے کے لیے، کچھ اسلام کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے، نمازوں میں بھی شامل ہوتے، آپ کے ساتھ بعض اوقات جہاد میں بھی شریک ہو جاتے، لیکن وہ تھے اندر سے کافر ہی۔ ایسے لوگوں کو اعتقادی منافق کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم منافقوں کی عملی منافق، یعنی ایمان ان کا پختہ ہے، دل سے یقین ہے اللہ پہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو منافقوں والی ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامات یہ ہیں کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدے پہ پورا نہیں اترے گا، ٹال مٹول کے لیے وعدہ کرے گا، جب لڑائی ہوگی تو گالیاں بکے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ ایسی صفات کے حامل لوگوں کو اعتقادی تو نہیں عملی منافق کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ تب تو نہیں تھے، تب تو اعتقادی منافق تھے، آج کل یہ بہت ہیں جو عملی منافق ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ہر اعتبار سے خالص ایمان نصیب فرمائے۔ یہاں مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقین کے متعلق تمہاری دو رائے نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی رائے ہونی چاہیے۔ اندازہ کریں اللہ رب العالمین کو مسلمانوں کے متحد ہونے کا کس قدر گویا کہ اللہ پاک اس کی چاہت رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آراء متحد رہے،
ان کی رائے میں اختلاف نہ ہو۔ منافقوں کی ایک جماعت تھی جس کے متعلق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین میں دو رائے آ گئی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ان کو مسلمان سمجھا جائے یا ان کو کافر سمجھا جائے، کیا سمجھا جائے۔ یہ کون سی جماعت تھی، اس کی تعیین کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ کا اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ منافقوں کی وہ جماعت تھی جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابن ابی کا ساتھ دیا، اور میدان احد میں جہاں پر جنگ کا نقشہ تھا اور ایک ایک آدمی دوسروں کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہوتا ہے اور کافروں کے لیے رعب و دبدبے کا سبب ہوتا ہے، وہاں عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے، جس سے مسلمانوں کی صفوں میں بھی یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی کھلبلی مچتی کہ یہ اتنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور کافروں کے لیے تو یہ بات حوصلے کی تھی کہ مسلمانوں کے لشکر کی ایک بڑی جماعت وہ ان کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ 1000 ساری تعداد تھی، ان میں سے 300 نکل جائیں اچھا خاصا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب یہ جو چھوڑ کے چلے گئے ان کو کیا سمجھا جائے، تو کچھ حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ یہ بہرحال ایمان لے آئے تھے تو لہٰذا ان کو مومن ہی سمجھنا چاہیے، لیکن ایک دوسری جماعت کی ایمان والوں کی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ منافق ہیں، ان کو منافق ہی سمجھنا چاہیے۔ یا تو یہ جماعت مراد ہے، لیکن آگے جو حکم قرآن کریم میں آ رہا ہے اس جماعت کے متعلق وہ اس پر فٹ نہیں آتا، کیونکہ آگے اللہ پاک نے حکم یہ دیا ہے کہ یہ لوگ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، حالانکہ منافقوں کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ بہت ساری جگہوں پر منافقوں کے قتل کی بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی موقعوں پر کہا کرتے تھے مجھے اجازت دے میں اس منافق کو اس کا سر تن سے جدا کر دوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ لوگ باتیں کریں گے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے، تو اس لیے یہ اس جماعت میں فٹ نہیں آتی۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ بھی پڑھا، اپنے آپ کو انہوں نے مسلمان بھی ظاہر کیا، لیکن پھر آپ سے اجازت لے کر تجارت کی غرض سے، اپنا مال و دولت لینے کی غرض سے واپس مکہ مکرمہ چلے گئے، لیکن وہ آئے ہی ایمان کے لیے نہیں تھے، وہ صرف آئے ہی جاسوسی کرنے کے لیے تھے۔ بظاہر آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن پھر مکہ مکرمہ واپس جا کر پھر دین سے پھر گئے، وہ مسلمان نہیں رہے۔ یہ ان لوگوں کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ اب یہ جب واپس چلے گئے، ان کے متعلق بعض حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ ان کے کفر کا ابھی پتہ نہیں ہے، لہذا جب تک کفر کا پتہ نہیں ان کو مسلمان سمجھا جائے، لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ جب وہ مکہ واپس چلے گئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا نہ صرف یہ کہ فرض تھا بلکہ ایمان کی علامت تھا، جو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کرتا تھا اس کو مومن ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ ان کو کافر ہی سمجھا جائے، تو جب یہ دو رائے آئی تو اللہ پاک نے اس پہ ایمان والوں کو فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ ان منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ بن گئے۔
ان کو منافق اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے دو رخا چہرہ اختیار کیا، یہ دو رخے بن گئے، یہاں کچھ کہہ رہے ہیں وہاں کچھ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ منافق نہیں، یہ مرتد تھے، دین سے پھرنے والے لوگ تھے، دین قبول ہی نہیں کیا تھا انہوں نے، دل سے مانے ہی نہیں تھے، واپس جا کے پھر ویسے کے ویسے ہو گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے متعلق فئتین، تمہارے دو گروہ کیوں بن گئے؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے وہیں واپس لوٹا دیا جہاں یہ تھے، یعنی جیسے پہلے یہ کافر تھے پھر واپس ویسے ہی کافر بن گئے۔ تو تمہاری دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، جن حضرات کی رائے یہ تھی کہ ان کو مومن سمجھا جائے، ان کا خیال یہ تھا کہ نرمی اختیار کریں گے تو یہ ہدایت پہ آ جائیں گے، ہماری طرف آ جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، جن کی گمراہی کا فیصلہ اللہ پاک کر چکے ہیں، کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ ظاہر ہے جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ پاک گمراہ کر دیں فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے آپ کو ہرگز کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک گمراہ کر دیں اس کا مطلب یہ کہ جس کی گمراہی کا اللہ رب العالمین فیصلہ کر دے، ظاہر ہے گمراہ تو وہ خود ہوگا، اللہ تو کسی کو گمراہ نہیں کرتے، اللہ تو ہر ایک کے بارے میں ہدایت ہی پسند کرتے، لیکن مرضی انسان کی اپنی ہوتی ہے، وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ضلالت اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو جو راستہ وہ اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، جاؤ چلے جاؤ اسی راستے پہ چلے جاؤ۔ تو جب انہوں نے گمراہی کو خود پسند کیا، اللہ نے بھی ان کی گمراہی کا فیصلہ کر دیا، تو پھر ان کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے ہدایت پہ تو کیا آنا ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کی دلی تمنا تو یہ ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ، یہ تو تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں، اور ایسے کافر بنانا چاہتے ہیں کما کفروا، جیسا کہ یہ لوگ خود کافر ہیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور تم اور وہ سب برابر ہو جائیں۔ ان کی دلی تمنا تو یہ ہے کہ تمہیں بھی کفر کی طرف واپس لے آئیں، لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، سجن نہیں ہیں تمہارے، یہ دشمن ہیں تمہارے، جو تمہیں بھی راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ لہذا فرمایا ان میں سے کسی سے دوستی نہ کرو حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک یہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کرتے، چونکہ اس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا فرض بھی تھا، علامت ایمان بھی تھا، اس لیے فرمایا جب تک یہ ہجرت نہیں کرتے ان کو بالکل مومن نہ سمجھو، ان سے کوئی تعلق واسطہ نہ رکھو، ان سے کوئی دوستی اور محبت نہ رکھو۔ ہجرت کریں گے تو پھر یہ تمہارے ساتھ مومن سمجھے جائیں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے، وہ جو فرض ہجرت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب ہجرت کیا ہے؟ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اب ہجرت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، یا اب ہجرت یہ ہے کہ انسان دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، یا انسان انسانوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، دوسروں کو ایمان کی اطلاع کرنے کے لیے تبلیغ کی شکل میں گھر سے نکلے۔ اب یہ ہجرت کی صورت ہے۔ وہ ہجرت جو فرض ہجرت تھی
وہ فتح مکہ پہ ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ ہجرت فرض بھی تھی اور ایمان کی علامت بھی تھی۔ اللہ پاک فرماتے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اس ہجرت سے منہ پھیرتے ہیں، ہجرت نہیں کرتے، تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کرو؟ فرمایا فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ۔ ان جملوں کی وجہ سے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حکم ان منافقوں کے بارے میں نہیں جو مدینہ منورہ میں تھے، یہ حکم انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو مکہ سے مدینہ منورہ جاسوسی کے لیے آئے اور پھر واپس ویسے ہی کافر کے کافر رہے۔ ان کے متعلق حکم ہے کہ ان کو پکڑو اور ان کو مارو۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو بھی تم نہ اپنا ولی بناؤ، کارساز، کام آنے والا، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو نصیر اور مددگار بناؤ۔ اس جملے سے معلوم ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ کافروں سے مدد مانگنا مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ جب مدینہ منورہ میں تھے، ایک موقع پہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے عرض کی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم مکہ کے کافروں کے خلاف یہودیوں سے مدد لے لیں، مدینہ منورہ کے یہودیوں سے ہم مدد لے لیں مکہ کے کافروں کے خلاف۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خبیث اور گندے لوگ ہیں، ہمیں ان کے اندر کوئی رغبت نہیں، یہ انہی کی طرح کے گندے لوگ ہیں، لہذا ہم ان سے مدد نہیں لیں گے۔ مسلمان ہو کر کافر سے مدد مانگنا یہ مسلمان کی مسلمانی شان کے خلاف، اس لیے فرمایا ان لوگوں کو نہ ولی بناؤ نہ ان کو نصیر بناؤ۔ مسلمان کا ولی اور نصیر صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آج بدقسمتی ہمارے مقتدر لوگوں نے ہر جگہ امت مسلمہ کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دی اور کافروں سے مدد مانگ رہے ہیں، اپنی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے بھی نہیں، دین کے لیے بھی نہیں، مدد بھی مانگ رہے ہیں، اپنی عیش و عشرت کے لیے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان کی مضبوطی اور یقین کی مضبوطی نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کے مطابق عمل کر کے صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے دوست بننا چاہیے، انہی کی مدد کرنی چاہیے، انہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک ہمارے محترم حاجی ہمراز صاحب کی اہلیہ بھائی ریحان عمران کی والدہ گزشتہ کل انتقال فرما گئی، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، اللہ مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں ان کی آسان فرما، پسماندگان کو، بچوں بچیوں کو، سب کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ صبر جمیل پہ اجر جزیل عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت